بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، حفیظ طائب کی نظم حمد کے اہم سوالات آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے یہ اہم سوالات ہیں، اور اگر آپ ان سوالات کے جواب تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آ سکتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، حمد سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، اصناف نظم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، اصناف نظم کون کون سی ہیں؟ پھر سوال نمبر 4 ہے، دوام سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5، نظام کا کیا مفہوم ہے؟ 6، افق کون سی صنعت ہے؟ سوال نمبر 7 ہے، نظم حمد حفیظ طائب کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ پھر اسی طریقے سے سوال نمبر 8 ہے، شعر نمبر 1 کا مرکزی خیال تحریر کریں. سوال نمبر 9 آپ کا بنتا ہے، حمد نظم کی حیت کیا ہے؟ سوال نمبر 10 ہے، حمد نظم میں صنعت تکرار کی نشاندہی کریں. سوال نمبر 11، صنعت سوال و جواب کہاں استعمال ہوئی ہے؟ سوال نمبر 12، صنعت ترسیح کا استعمال کہاں کیا گیا ہے؟ اسی طرح سے جب ہم سوال نمبر 13 پہ آتے ہیں تو شاعر اپنا نفس کس کی یاد میں ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نظم حمد میں اللہ کی قدرت کی کون سی مثالیں دے دی گئی ہیں؟ چرند اور پرند اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ شعلہ نواز سے کیا مراد ہے؟ نظم حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں. صنعت تکرار کی وضاحت کریں. افق سے کیا مراد ہے؟ شان خداوندی سے کیا مراد ہے؟ شان جلال کون سا مرکب ہے؟ مختوم کا کیا مفہوم ہے؟ افق کا لفظ بار بار استعمال ہوا، اس کا شمار اردو قواعد میں کیسے ہوگا؟ شعر نمبر 3 کا مرکزی خیال تحریر کریں. شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ شعر کی زبان کا لفظ ہے. شان جلال کس کی ہے؟ عیاں کا مفہوم بتائیں. دوام سے کیا مراد ہے؟ اسی طریقے سے جب آپ عروضی سوالات پہ آتے ہیں، اسی نظم کے اندر سے بننے والے امتحانی نقطہ نظر سے جو عروضی سوالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شعر مشتمل ہوتا ہے کتنے مصروں پر؟ 2 مصروں پر، 3 مصروں پر، 5 مصروں پر، 6 مصروں پر. شعر لفظ ہے اردو زبان کا، انگریزی زبان کا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا. شعر کا براہ راست تعلق ہوتا ہے قوت سماعت سے، قوت ادراک سے، قوت قلب سے، قوت لمس سے. مصرع کے معنی ہوتے ہیں 2 برابر کے ٹکڑے، مختلف نوعیت کے ٹکڑے، منفرد ٹکڑے، متفرق ٹکڑے. صنعت تکرار میں 2 الفاظ جو ایک معنی رکھتے ہیں استعمال ہوتے ہیں، 1 بار، 3 بار، بار بار، 2 بار. سنس کا جواب دینا تمہاری عادت ہے. یہ جملہ مثال ہے مصرع کی، صنعت تکرار کی، شعر کی، قافیہ کی. حمد لفظ ہے عربی زبان کا، فارسی زبان کا، اردو زبان کا، عبرانی زبان کا. یہ وہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے سوالات ہیں جو انشاءاللہ جب آپ تیار کرو گے تو بہت اچھے نمبر لے سکتے ہو. آپ ہی کی بیٹا میں نے ضروریات کو، امتحانی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام سوالات کو تیار کیا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے نظم حمد میں سے آنے والے سوالات ہیں. اس کے علاوہ لانگ کوسچنز ہوتے ہیں، شعر کی تشریحات ہوتی ہیں، وہ آپ تیار کیجئے گا. پھر شعر کے مختلف مصروں میں سے کوئی کوسچن آ سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ لوگوں کو مزید گائیڈ لائن دوں گی کہ آپ اردو میں کیسے اچھے نمبر لے سکتے ہو. شکریہ.